پچھلے کچھ دنوں سے لے کے اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس میں تواتر کے ساتھ یہ خبریں چھپتی رہیں کہ حماس کمزور ہو رہا ہے اور حماس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی کل کا جو دن تھا وہ اکتوبر سے لے کے آج تک جتنی بھی جنگ چلی ہے اس کا سب سے خطرناک دن ثابت ہوا اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ کل کا جو دن تھا اس میں اس کا جانی نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک جتنے بھی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑی کارروائیاں کل ہوئی ہیں۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل سفرز ورسٹ کمبیٹ لاسز سنس اکتوبر ڈپلومیٹک آئسولیشن، اور اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ دا ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ 10 سولجرز انکلوڈنگ 2 سینئر آفیسرز کلڈ ان غزہ فائٹنگ اینڈ ڈیڈلی ایمبوش۔ آج تک اسرائیل جب بھی کیجولٹیز اناؤنس کرتا تھا تو 4، 5، 6 اس طرح اناؤنس کرتا تھا، لیکن کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ 10 فوجی ان کے ایک ہی دن کے اندر مارے گئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ 9 troops of گولانی بریگیڈ ایئر فورس یونٹ 669 killed in one of the deadliest incidents of ground offensive so far, taking toll to 115 combat engineer killed in separate clash۔ اچھا، یہ جو حماس کے سورسز ہیں ان کا جو میڈیا ونگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 25 جو سولجرز ہیں وہ مارے گئے ایک دن کے اندر۔ یہ کم فگرز بتا رہے ہیں، ان کا کلیم 25 سے زیادہ ہے اور یہاں اسرائیل کا کلیم جو ہے وہ 10 کے آس پاس ہے۔ ہوا یہ اصل میں ایک بڑا انسیڈنٹ یہ ہو گیا وہاں غزہ کے اندر کہ اسرائیلی فوجیوں کو ٹریپ کیا گیا بیسیکلی۔ ایک ابینڈنڈ بلڈنگ تھی، خالی بلڈنگ تھی، اس کے اندر اسرائیلی فوجی گھسے بڑی تعداد میں، اور ان کو وہاں پہ بقول ان کے کوئی سرنگ کے آثار ملے، سرنگ ٹنل کے آثار۔ لیکن یہ جب وہاں پر گھسے ہیں تو ایک بلڈنگ تو اڑا دی گئی، اس کے اندر پہلے سے ہی ایکسپلوسیو تھے اور دور بیٹھے حماس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹریپ انہوں نے پہلے ہی بچھایا ہوا تھا کہ اسرائیلی فوجی جب زیادہ کوانٹٹی میں اندر گھسیں گے تو اس کو ہم پھاڑ دیں گے بلڈنگ کو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے وہ جو ٹنل تھی اس کے اندر جب گھسے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی ٹریپ بچھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اسرائیلی فوجیوں کی جو تعداد ہے کل وہ کافی بھاری تعداد میں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 2 نئے ویڈیوز حماس والوں نے جاری کیے ہیں جنگ کے محاذ سے، جس میں بھی یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ کل کا جو دن تھا وہ کافی خطرناک ثابت رہا اسرائیلی فورسز کے لیے۔ مین وائل یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک انٹرسٹنگ سیناریو تب پیش آیا جب وہاں پہ اسرائیل کے جو ایمبیسیڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، انہوں نے کل یحییٰ سنور کا فوٹو اٹھا کے ایک پلے کارڈ انہوں نے اٹھایا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اس کے اوپر یحییٰ سنور کا فوٹو تھا۔ یحییٰ سنور جو کہ غزہ کے اندر حماس کے ہیڈ ہیں، تو ان کا فوٹو تھا اور اوپر ایک نمبر لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کا نمبر تھا یہ۔ تو اسرائیلی جو یو این کے اندر ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سیز فائر چاہیے تو ان کو فون کریں۔ اس پہ لکھا تھا کہ فار اے سیز فائر ڈائل دس نمبر۔ دا یروشلم پوسٹ کہتا ہے کال سنور فار سیز فائر، اسرائیلی انوائے شوز حماس چیفز نمبر ایٹ یو این۔ ایک عجب سی سچویشن انہوں نے وہاں پر کریٹ کی۔ اس کے جواب میں لیکن یہ ہوا کہ وہاں سے حماس والوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اس ایمبیسیڈر کا، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسرائیل کا ایمبیسیڈر ہے، اس کا نمبر ریلیز کر دیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس بھی ریسورسز ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، صرف آپ کے پاس نہیں ہے۔ یروشلم پوسٹ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ آفٹر ایردانز ٹرولنگ، ایردان ان کا ایمبیسیڈر ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، آفٹر ایردانز ٹرولنگ آف سنور حماس ریسپونڈڈ بائی لیکنگ ایردانز نمبر۔ اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری پہ آتے ہیں جو کہ اسرائیلی میڈیا کے ہی اندر رپورٹ ہوئی ہے۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں امریکنز بات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے جو دونوں پکش ہیں، ریپبلکنز بھی اور ڈیموکریٹس بھی، دونوں کے لیڈروں کے اندر 2 اسٹیٹس کی جو باز گشت ہے، ان کی جو ڈسکشن ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر 2 اسٹیٹ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو 7 اکتوبر والا حملہ ہوا، امریکہ نے اس سے پہلے ہی 2 اسٹیٹ پہ کام شروع کر دیا تھا۔ مطلب بیک گراؤنڈ میں کہیں پہ یہ چیز چل رہی تھی کہ 2 ریاستی فارمولہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب کی نارملائزیشن کی باتیں چل رہی تھیں اسرائیل کے ساتھ، تو انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں واقعی میں ایک نئی اسٹیٹ بنانے کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ اب یہ کتنی پریکٹیکل چیزیں ہیں کتنی نہیں ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی کنفیشن ایک سامنے آئی ہے اور اس کے اندر اس کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا ہے کہ اسرائیلی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کسی قسم کا کوئی پیس سیٹلمنٹ نہیں چاہتے۔
فلسطینی ریڈی ہیں لیکن اسرائیلی نہیں چاہتے، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ ٹرمپ وہی بندہ ہے جو کہ ڈیل آف دا سینچری کروا رہا تھا اور اس کے اندر فلسطینی ریاست نہیں تھی، لیکن اب اس کے منہ سے اس طرح کے بیان آنا کہ اسرائیلی نہیں چاہتے یہاں پہ کوئی پیس ہو اور وہ کسی پیس پلان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، فلسطینی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے ہی رپورٹ کیا ہے کہ یو ایس ہیڈ اسٹیجڈ پلان فار پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ پریئر ٹو اکتوبر 7، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا کچھ ویسا ہی پلان ہے، لیکن وہ اس بار ویسٹ بینک کی جو فلسطینی اتھارٹی ہے ان کے ساتھ مل کے کوئی فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن however has spoken of the need to launch a new peace process after the Gaza war to create a two-state solution to the conflict with the Palestinian state encompassing territory in Gaza and the West Bank۔ تو ایک ریاست بنانے کا وہ ایک امریکنز کا ارادہ ہے کہ یہاں پہ ایک ریاست کریٹ ہو انہی علاقوں پہ مشتمل، غزہ اور ویسٹ بینک کے علاقوں پہ مشتمل، لیکن پرابلم از دیٹ اگر آپ میپ دیکھیں تو غزہ اور ویسٹ بینک کے بیچ میں کوئی زمینی راستہ نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تو یہ کس طرح ریاست بنے گی جس کا ایک حصہ ایک طرف ہو تو دوسرا حصہ دوسری طرف ہو؟ یہ بھی میرے خیال سے کوئی فیزیبل آپشن ہوگا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی اگر کوئی بھی فلسطینی ریاست کریٹ کی جاتی ہے تو وہ رہے گی اسرائیل کے ہی رحم و کرم پہ اگین، کیونکہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے لیکن یہ لینڈ لاکڈ ہے، ویسٹ بینک کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، اس کے ایک طرف سے اردن ہے، باقی کے اس کے تمام اطراف سے اسرائیلی ٹیریٹری ہوگی، تو ان کی جو سپلائی لائن ہوگی وہ اسرائیلی علاقوں سے کراس کر کے غزہ سے یہاں آ رہی ہوگی، ویسٹ بینک اور ویسٹ بینک سے غزہ جا رہی ہوگی، تو یہ کوئی فیزیبل آپشن نہیں ہے۔ میرے خیال سے نقشہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کا کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے جہاں پر اسرائیلی انٹرفیرنس نہ ہو، مطلب تبھی آپ ایک حقیقی معنوں میں ایک آزاد ریاست کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو امریکن جس طرح کی ریاست چاہتے ہیں فلسطین کی جہاں غزہ ایک طرف ہو ویسٹ بینک دوسری طرف، تو یہ مفلوج قسم کی ریاست ہوگی۔ اچھا، آخر میں آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کر دوں، اسرائیل کا جو فارن منسٹر ہے اس نے ایک ریئیکشن دیا ہے کل جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر فلسطین کے حق میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، سیز فائر کے حق میں فیور میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اور پاس بھی ہو گئی، تو اس میں 153 دنیا کے ملک جو تھے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، 10 ملک صرف ان کے خلاف تھے۔ تو اس پہ اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ دنیا جو مرضی کرتی پھرے اور ہماری جو جنگ ہے نا وہ چلتی رہے گی، چاہے دنیا کو اچھا لگے برا لگے، ڈزنٹ میٹر، کون پرواہ کرتا ہے، ہم تو لڑتے رہیں گے، اور ود اور وداؤٹ انٹرنیشنل سپورٹ دس وار ول کنٹینیو۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل ٹو کنٹینیو غزہ وار ود اور وداؤٹ انٹرنیشنل سپورٹ، فارن منسٹر سیز۔ تو یہ اسرائیل کا اس یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے اوپر ایک ریسپانس آیا ہے جس میں وہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ دنیا کو نان سیریس لے رہے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے فورم یونائٹڈ نیشنز کو بالکل وہ نان سیریس لیتے ہوئے جنگ کو کنٹینیو کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔